ویلکم بیک۔ نیوز ایٹ 7 کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی سالانہ آئی ٹی پروگرام کراچی کے طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آمد پر طلبہ کی جانب سے پرجوش استقبال کیا گیا۔ طلبہ نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے پاکستان کے اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال سمیت مختلف موضوعات پر سوالات کیے۔ اس موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بنیان و مرصوص میں کامیابی امن کی جیت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو جنگ پر فوقیت دی ہے۔ آپ لوگوں نے معلومات کی جنگ میں پاکستان کے ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی افواج منظم اور پیشہ ور افواج ہے جو آئین کے تحت اور ریاستی احکامات کے مطابق اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہی ہے۔ پاکستان خطے میں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ طلبہ نے اس موقع پر کہا کہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، چاہے ہمیں کسی بھی محاذ پر پاک فوج کا ساتھ دینا پڑے۔ پاک افواج ہماری پہچان ہے اور ہم عوام ہی ان کی اصل طاقت ہیں۔ طلبہ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ نشست کو سراہا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ مستقبل میں بھی اس طرح کے انٹریکشن ہونے چاہئیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم موٹو کی زیر صدارت کراچی پولیس آفس میں محرم الحرام کے سلسلے میں سیکیورٹی انتظامات سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈی آئی جی ایڈمن، زونل ڈی آئی جیز اور ڈی آئی جی ٹریفک، فقہ جعفریہ کے علماء کرام، جلوس و مجالس کے منتظمین اور دیگر سینئر افسران کی شرکت ہوئی۔ اجلاس میں محرم کے دوران سیکیورٹی، ٹریفک انتظامات، روڈ استرکاری، تجاوزات اور لوڈ شیڈنگ جیسے اہم امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ علماء اور منتظمین نے گزشتہ انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے چند تجاویز پیش کیں، جنہیں ایڈیشنل آئی جی نے غور سے سنا اور حل کی یقین دہانی کرائی۔ ایڈیشنل آئی جی نے افسران کو ہدایت کی کہ متعلقہ سول اداروں سے رابطہ کر کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ انہوں نے سیکیورٹی پلان کو فل پروف بنانے، علماء کرام کی سیکیورٹی یقینی بنانے اور دہشت گردی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت بھی جاری کی۔ جلوسوں کے لیے متبادل ٹریفک روٹس مقرر کرنے اور ٹریفک مینجمنٹ کو مؤثر بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر کراچی پولیس چیف نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پولیس کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ڈی جی رینجر سندھ نے کراچی پولیس آفس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سینئر پولیس افسران نے ڈی جی رینجرز کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ دورے کے موقع پر ڈی جی رینجر سندھ نے آئی جی سندھ سے ملاقات کے دوران آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز کے مابین باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی۔ صوبے اور بالخصوص کراچی میں سیکیورٹی کے مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد ڈی جی رینجر سندھ نے سندھ پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ کر کے جدید کیمروں سے شہر اور شاہراہوں کی مانیٹرنگ سمیت سیکیورٹی کے دیگر جملہ امور کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی جی رینجر سندھ کو سیکیورٹی مانیٹرنگ سسٹم کے قابل عمل ہونے، اہمیت اور افادیت پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر آئی جی سندھ نے کہا کہ اسمارٹ اور چہرہ شناس کیمراز سے جرائم پیشہ افراد کی نگرانی جاری ہے۔ جدید کیمروں سے جرائم کی روک تھام بھی جاری ہے۔ جرائم کے خلاف ہر سطح پر سندھ رینجرز کے تعاون اور سپورٹ پر مشکور ہیں۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ نثار احمد کھوڑو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کا اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی، جاوید ناغوری، اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز اور ٹاؤن چیئرمین نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر صدر سندھ نثار کھوڑو نے کہا ہے کہ آج ہمارے مخالفین بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کے لیے اگر کوئی حقیقی امیدوار ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت عالمی سفارتی مشن کے موقع پر پاکستان کے موقف کو عالمی سطح پر سب نے تسلیم کیا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے امیج کو دنیا کے سامنے درست سمت لانے میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے محبوب چیئرمین کا کراچی پہنچنے پر اتنا شاندار استقبال کرنا ہے کہ دنیا اور پاکستان کے عوام کو معلوم ہو کہ عالمی سطح پر پاکستان کے امیج کو بلند کرنے والوں کو عوام اس طرح خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، برسل سمیت دیگر ممالک میں پاکستان کے سفارتی وفد کی قیادت میں جا کر جو کامیابی حاصل کر کے لائے ہیں اس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ہندوستان کا بھی ایک وفد گیا تھا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ چیئرمین کی قیادت میں جانے والے وفد نے مؤثر انداز میں پاکستان کا موقف عالمی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہی وجہ تھی کہ امریکی صدر نے چیف آف آرمی اسٹاف کو امریکہ میں زورانے پر بلایا تھا۔ ہمیں اپنے چیئرمین کا جمعے کے روز ایسا استقبال کرنا ہے کہ دنیا اس کو دیکھے۔
ڈپٹی میئر کراچی کی ہدایت پر میٹروپولیٹن کارپوریشن نے شہر بھر میں پلاسٹک کی تھیلیوں کے استعمال اور فروخت کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ انسداد تجاوزات سینئر افسران کی نگرانی میں مختلف بازاروں اور تجارتی علاقوں میں ہدفی کارروائیاں کر رہا ہے۔ اب تک دکانداروں اور تاجروں سے 12 ٹن سے زائد پلاسٹک بیگز ضبط کیے جا چکے ہیں جو پابندی کی خلاف ورزی کرتے پائے گئے۔ ٹیموں نے متعدد دکانوں کو وارننگ بھی جاری کی ہے اور ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ ڈپٹی میئر کراچی نے اس بات پر زور دیا کہ پلاسٹک شاپرز کا استعمال شہر کے نکاسیاب کے نظام، ماحولیات اور سمندری حیات کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہم پائیدار متبادل کو فروغ دینے اور کراچی کو صاف اور سرسبز بنانے کے ویژن کا حصہ ہے۔ پلاسٹک پر پابندی کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ کریک ڈاؤن اگلے کئی روز میں بھی جاری رہے گا اور تمام بڑے بازاروں، سپر مارکیٹس اور تھوک فروش مراکز پر نگرانی میں اضافہ کیا جائے گا۔ شہریوں سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ کپڑے، جوٹ اور دیگر ماحول دوست متبادل استعمال کر کے اس مہم کا ساتھ دیں۔ یہ اقدام ماحولیاتی ذمہ داری اور شہری پائیداری کی جانب ایک اہم قدم ہے جو کراچی کو عالمی رجحانات سے ہم آہنگ کرتے ہوئے پلاسٹک آلودگی میں کمی کے ہدف کی جانب گامزن کرے گا۔ چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی نے امام بارگاہ محفل مرتضیٰ کے منتظمین سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر منتظمین اور چیئرمین فرحان غنی کے درمیان محرم الحرام میں مجالس اور جلوس کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ چیئرمین چنیسر ٹاؤن فرحان غنی نے تمام انتظامات پر یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے اور محرم الحرام کا مہینہ ہمیں صبر، ایثار اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین اور ان کے اہل و عیال اور رفقا نے کربلا میں دین اسلام کی حرمت پر قربان ہو کر قیامت تک کے لیے اسے حیات جاوداں بخش دی ہے۔ ہمیں اخوت، بھائی چارے اور اتحاد بین المسلمین کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے اسلام کے استحکام اور ملک کی سلامتی کے لیے مل جل کر اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہوگا۔ محرم الحرام کے دوران چنیسر ٹاؤن میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے متعلقہ افسران اور ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ جلوس کی گزرگاہوں، امام بارگاہوں، مساجد اور مجالس کے مقامات پر صحت و صفائی، روشنی اور دیگر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ قابل اعتراض پوسٹرز اور اشتعال انگیز نعروں کو مٹانے کا کام جاری ہے۔ عوامی شکایات کے فوری ازالے اور کیے گئے انتظامات کی مسلسل مانیٹرنگ کے لیے چنیسر ٹاؤن کے مرکز میں ایمرجنسی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب وائس چیئرمین صدر ٹاؤن عبدالرحمان موتی والا اور میونسپل کمشنر نور حسن نے عامر مارکیٹ میں حالیات زدگی کے بعد متاثرہ علاقے کا دورہ کر کے متاثرہ دکانداروں سے ملاقات کی اور نقصانات کی تفصیلات معلوم کی ہیں۔ بلدیاتی سطح پر ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس موقع پر وائس چیئرمین صدر نے کہا کہ تاجر برادری شہر کی معیشت کا اہم ستون ہے اور اس مشکل گھڑی میں انہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے میونسپل عملے کو فوری طور پر صفائی، ملبہ ہٹانے اور بجلی کی بحالی جیسے اقدامات کی ہدایت دی ہے۔ متاثرہ تاجروں نے بلدیاتی نمائندوں کی آمد اور حمایت پر اظہار تشکر کیا، تاہم ان کا مطالبہ تھا کہ ضلع انتظامیہ اور صوبائی حکومت کی جانب سے بھی مالی امداد اور دکانوں کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ذرائع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی جس نے مارکیٹ کی متعدد دکانوں کو متاثر کیا، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اہلیان سکھیا گوٹ، ایوب گوٹ، سفیر گوٹ اور محمدی گوٹ کا دیرینہ مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے۔ چیئرمین سوراب گوٹ نے شاہراہ الہی پر ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا ہے۔ چیئرمین سوراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کا سوراب گوٹ ٹاؤن UC 3 اور UC 5 سے منسلک شاہراہ الہی اور شاہراہ IB سومرو وزیر گوٹ چوک کا دورہ کر کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر چیئرمین سوراب گوٹ لالا عبدالرحیم نے کہا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق عوام کی خدمت کے لیے ہمارا سفر جاری ہے۔ چیئرمین سوراب گوٹ لالا عبدالرحیم نے افسران اور عملے کو ترقیاتی کام مقررہ وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا عزم صرف عوام کی خدمت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق عوام کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت کے تعاون سے سوراب گوٹ ٹاؤن میں میگا پروجیکٹس پر کام جاری ہے جو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے عوام کو مزید ریلیف حاصل ہوگا۔ چیئرمین کرنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے ڈپٹی کمشنر کرنگی مسعود بھٹو کی زیر صدارت محرم الحرام کی آمد کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں SSP کرنگی، پاکستان رینجرز کے افسران، تمام ٹاؤن کے چیئرمینز،
امام بارگاہوں کے منتظمین، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے افسران، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے حکام، کے الیکٹرک کے اعلیٰ افسران اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ امام بارگاہوں کے منتظمین نے محرم الحرام کی آمد کے سلسلے میں مجالس اور جلوس کی گزرگاہوں کے متعلق درپیش مسائل پیش کیے، جس میں سیکیورٹی، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور مرمت، صفائی ستھرائی، روڈ کی مرمت، اسپرے مہم اور دیگر گزارشات پیش کی گئیں۔ حکام نے متعلقہ ذمہ داران سے درپیش مسائل کو حل کرنے کے احکامات جاری کیے اور اپنی جانب سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر چیئرمین کورنگی محمد نعیم شیخ نے کہا کہ ہم عزاداران حسین کے لیے ممکن سہولیات فراہم کریں گے۔ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے جلوس انتظامیہ اور امام بارگاہوں کے منتظمین کے ساتھ رابطے میں ہیں اور مسائل کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ رکن صوبائی اسمبلی عبدالباسط کہتے ہیں کہ جس طرح صوبائی بجٹ میں کراچی کو نظر انداز کیا گیا، اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ ہر سال بجٹ بڑھایا تو جاتا ہے، لیکن خرچ کہاں ہوتا ہے اس کا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ملک چلانے والے شہر کراچی کو کسی قسم کی میگا پروجیکٹ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ کراچی سے ہمیشہ لیا تو جاتا ہے، لیکن کبھی دیا نہیں جاتا۔ رکن صوبائی اسمبلی عبدالباسط نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیکر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ بجٹ 2025-2026 3452 بلین کا بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ 13% تقریباً ہم نے انکریز کرا ہے لاسٹ ایئر سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ کی عوام کی زندگی جو ہے وہ کیا بہتر ہو پائی ہے؟ جس طرح بجٹ انکریز ہوا ہے، لاسٹ ایئر بھی کوئی 3000 ارب کا بجٹ تھا، کوئی بہتری نہیں آئی۔ ہم اسی سچویشن میں، اسی مشکلات میں جی رہے ہیں۔ اب آپ آ جائیں پی ایس ڈی پی پہ۔ میں ڈیولپمنٹ سکیمز کی بات کروں گا کیونکہ بجٹ پہ سیشنز میں کم بات ہوئی۔ 1400 ارب سے زیادہ کا آپ کا ڈیولپمنٹ سکیمز کا بجٹ ہے جو آپ خرچ کرنے والے ہیں۔ پھر گورنمنٹ سائٹ سے ہم پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ کراچی کی کیوں بات ہو رہی ہے، تو کراچی پہ میں بات کر لیتا ہوں۔ ٹوٹل جو سندھ کا بجٹ ہے ڈیولپمنٹ سکیمز کا وہ 1400 ارب ہے، اس میں سے کراچی کو مل رہا ہے 60 ارب۔ کیا پرسنٹیج مل رہی ہے؟ 4.07۔ کیا کراچی کا ڈیو شیئر 4.07% ہے صرف؟ این ایف سی ایوارڈ کس تحت ہوتا ہے کہ ایک فارمولا ہے نا کہ پاپولیشن ہوتی ہے، اس میں آپ پورٹی بیکورڈنس کو دیکھتے ہیں، ایک طے شدہ فارمولا ہے، اس تحت آپ پیسے وفاق سے مانگتے ہو۔ وہاں پہ جب آپ مانگتے ہو تو آپ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہو کہ بھائی جمہوریت کے حساب سے میری پاپولیشن سندھ کی یہ ہے، مجھے اتنا حق دو، میرا ڈیو شیئر دو۔ بالکل ٹھیک کرتے ہیں آپ۔ کراچی کی جو پاپولیشن ہے ٹوٹل اوورال سندھ کی 36.6% ہے، تو ڈیو شیئر کتنا بننا چاہیے ہمارا پی ایس ڈی پی ڈیولپمنٹ سکیمز میں؟ ہمارا بننا چاہیے 540 بلین۔ آپ نے کتنا دیا ہے؟ صرف 60 بلین۔ تو آپ نے ہمارا تقریباً 30% شیئر کھا لیا ہے۔ پھر آپ کہتے ہو کہ ہم کراچی کے حق کی بات نہ کریں۔ جس طرح آپ وفاق سے لڑتے ہو اپنے پورے صوبے کے حق کے لیے، جس طرح ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس میں ہم لڑتے ہیں کراچی کے حق کے لیے۔ یہ کراچی جو ہے سندھ کا ہی شہر ہے، تو اس میں آپ کو برا ماننے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ویلکم بیک۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس نے سخت سیکیورٹی پلان تشکیل دے دیا ہے۔ ایس ایس پی سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی کے مطابق مجالس، جلوسوں اور حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں یاسر حسین کی یہ رپورٹ۔ محرم الحرام میں ڈسٹرکٹ سینٹر میں جلوسوں کے تمام راستوں کی کلیئرنس، داخلی اور خارجی راستوں کی نگرانی اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ محرم الحرام کی آمد ہے تو اس حوالے سے ہم نے سیکیورٹی آرڈر ایشو کر دی ہے اور اس میں مختلف مجالس اور جلوس ہیں۔ ہمارے جو دو اہم علاقے ہیں اس میں انچولی اور رضویہ، اس کے علاوہ بھی دیگر بہت ساری امام بارگاہیں جہاں پہ مجالس اور جلوس ہوں گے۔ تو ڈسٹرکٹ میں ہم نے کوئی 3500 کے قریب ڈپلائمنٹ رکھی ہے، جس میں اسٹیٹک ڈپلائمنٹ ہے، پیٹرولنگ ہے، پکٹس ہیں، امپورٹنٹ جلوس کے اوپر روف ٹاپس بھی لگائی جائیں گی۔ ایس ایس پی سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی کا کہنا ہے کہ شہری مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع پولیس کو دیں تاکہ امن و امان قائم رکھا جا سکے۔ اس میں ہمیں رینجرز کی بھی مدد حاصل رہے گی
اور اس میں جو جلوس ہیں ہمارے کوئی 187 کے قریب اس میں جلوس ہیں، اور اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، موسٹ سینسٹیو، تو ہر جلوس کی سینسٹیوٹی کو دیکھ کے ہم نے اس میں ڈپلائمنٹ کی ہے۔ ایس ایس پی سینٹرل ذیشان صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں سے اپیل ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھرپور تعاون کریں اور کسی بھی مشکوک شخص کی اطلاع فوری پولیس کو دیں۔ کیمرامین ابرار الرحمان کے ساتھ یاسر حسین، 5 نیوز کراچی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے کہ الیکٹرک کی نااہلی، ناقص کارکردگی اور بوگس بلنگ کے نتیجے میں کراچی کے عوام پر ڈالے گئے 50 ارب روپے سے زائد کے اضافی بوجھ کے خلاف نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی میں باضابطہ طور پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ دائر کردہ اس ریویوشن میں منظوری کے فیصلے کو کراچی کے عوام پر اضافی مالی بوجھ اور ظلم و زیادتی قرار دیتے ہوئے نیپرا کے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا جو 5 جون کو جاری کیا گیا، جس میں کہ الیکٹرک کے 50 ارب روپے سے زائد کے رائٹ آف کلیمز کو منظور کیا گیا۔ ان کلیمز میں بجلی چوری، بلوں کی عدم ادائیگی کے نقصانات شامل کیے گئے تھے، مگر ان میں سے کسی ایک کی بھی آزاد، آڈٹ شدہ یا شفاف تصدیق نہیں کی گئی۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ جماعت اسلامی نے نیپرا سماعت کے دوران اتھارٹی کو صرف ایک IBC ناظم آباد سے جاری کیے گئے 19 جعلی اور بوگس بلوں کے ناقابل تردید شواہد فراہم کیے، جن کی مالیت 71 کروڑ 60 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ ان جعلی بلوں کے واضح ثبوت کے باوجود نیپرا نے نہ صرف کہ الیکٹرک کے جعلی دعووں کو درست مانا، بل ادا کرنے والے دیگر شہریوں پر بھی بوجھ ڈال دیا۔ صوبائی وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور کہ الیکٹرک کی زیادتیوں سے عوام پریشان ہیں۔ اپنے بیان میں وزیر توانائی سے ناصر حسین شاہ نے کہا کہ وفاق کی جانب سے سولر پینلز پر ٹیکس کے خلاف ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ وہ سولر پینلز پر عائد ٹیکس واپس لیں۔ سولر پینل پر عائد ٹیکس بالکل ختم کر دیا جائے۔ سندھ میں 450 کے قریب ترقیاتی اسکیموں کو مکمل کیا گیا ہے۔ سندھ سب سے زیادہ ترقیاتی اسکیمیں مکمل کرنے والا واحد صوبہ ہے۔ آئندہ مالی سال میں کراچی کے لیے میگا ترقیاتی اسکیمیں رکھی گئی ہیں۔ کارکردگی کی بنیاد پر ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی کا ووٹنگ گراف بلند ہو رہا ہے۔ اگلے الیکشن میں عوام ووٹ صرف پیپلز پارٹی کو ہی دیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق پیپلز پارٹی کی حکومت عوام کی خدمت جاری رکھے گی۔ کراچی میں ہر روز بڑی تعداد میں لوگ آ کر بستے ہیں۔ کراچی پورے ملک کے لیے معاشی کنٹریبیوشن کرتا ہے۔ کراچی پر توجہ دینے کے بجائے لوگ مگرمچھ کے آنسو روتے ہیں۔ 2013 کے بعد وفاق نے کراچی کے لیے کوئی بڑی اسکیم نہیں رکھی۔ مصطفیٰ کمال نے تسلیم کیا کہ کراچی کے لیے سب سے زیادہ رقم آصف علی زرداری نے دی کہ الیکٹرک کی زیادتی سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک کے علاوہ ہیسکو سیپکو کی جانب سے بھی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ سے عوام تنگ آ چکے ہیں۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے جعلی نمبر پلیٹس کی گاڑیوں کی مانیٹرنگ اور گرفتاری جاری ہے۔ پیپلز اسکوائر کے قریب سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ایک اور جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑی پکڑ کر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 5 نیوز نعمان صافی سے۔ نعمان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، شہر کراچی میں لگے سیف سٹی کیمروں نے ایک اور سرکاری جعلی نمبر پلیٹ گاڑی کو اپنا شکار بنا لیا ہے۔ سیف سٹی اسٹاف اور آرام باغ پولیس کی مشترکہ چیکنگ کے دوران سندھ پولیس کی جعلی نمبر پلیٹ والی کار کو پکڑا گیا ہے۔ سوئفٹ کار پر سندھ پولیس کی جعلی نمبر پلیٹ SP 347 کی جعلی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، جبکہ کار کی اصل رجسٹریشن نمبر CBJ 554 معلوم ہوئی ہے۔ سیف سٹی اسٹاف اور آرام باغ پولیس نے جعلی نمبر پلیٹ والی کار چلانے والے ڈرائیور اسد اللہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزم اسد اللہ کے خلاف تھانہ آرام باغ میں مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، جبکہ ملزم سے مزید معلومات بھی حاصل کی جا رہی ہے کہ کس مقاصد کے لیے جعلی سندھ پولیس کی نمبر پلیٹ لگا کر استعمال کی جا رہی تھی۔ جی بہت شکریہ نعمان صافی، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب کراچی سوراب کوٹ ٹاؤن کے بلدیاتی نمائندوں نے عوام کے مسائل کو نظر انداز کرنے اور انہیں حل نہ کرنے پر ٹاؤن چیئرمین لالا عبدالرحیم کی جانب سے عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہ کرنے پر گلشن معمار STP ہاؤس کراچی میں APC بلائی گئی ہے۔ APC کی صدارت STP ڈسٹرکٹ ویسٹ کے صدر رجب مکسی نے کی ہے۔ APC میں مسلم لیگ نون سندھ کے نائب صدر غلام سرور تنیو، SNP کے سینئر وائس چیئرمین رمضان بلیدی، STP کے دادا الہور عمرانی اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر APC میں شامل جماعتوں نے ٹاؤن چیئرمین لالا عبدالرحیم کو نااہل قرار دے دیا۔
رجب مکسی، رمضان ولیدی، غلام سرور تنیو نے کہا کہ لال عبدالرحیم عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں 22 جون کو لاسی گوٹ کے بسم اللہ چوک سے بھٹائی چوک تک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سوراب گوٹ ٹاؤن چیئرمین نے ہم سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے۔ ہم اپنے علاقے کے مسائل پر عوام کے ساتھ ہیں، عوام کے مسائل حل ہونے تک تحریک جاری رکھیں گے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کی زیر صدارت کراچی پولیس آفس میں محرم الحرام کے سلسلے میں سیکیورٹی انتظامات سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا گیا۔ آئی جی ایڈمن، زونل ڈی آئی جیز، ڈی آئی جی ٹریفک، فقہ جعفریہ کے علماء کرام، جلوس و مجالس کے منتظمین اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں محرم کے دوران سیکیورٹی، ٹریفک انتظامات، روڈ استرکاری، تجاوزات اور لوڈ شیڈنگ جیسے اہم امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ علماء اور منتظمین نے گزشتہ انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے چند تجاویز پیش کیں جنہیں ایڈیشنل آئی جی نے غور سے سنا اور حل کی یقین دہانی کرائی۔ ایڈیشنل آئی جی نے افسران کو ہدایت کی کہ متعلقہ سول اداروں سے رابطہ کر کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ انہوں نے سیکیورٹی پلان کو فل پروف بنانے، علماء کرام کی سیکیورٹی یقینی بنانے اور دہشت گردی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت بھی جاری کی۔ جلوسوں کے لیے متبادل ٹریفک روٹس مقرر کرنے اور ٹریفک مینجمنٹ کو مؤثر بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر کراچی پولیس چیف نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پولیس کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ بلاول بھٹو کا وطن واپسی پر شاندار استقبال، بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ مرکزی ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری نے بلاول بھٹو کی واپسی پر عوام سے شاندار استقبال کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو نے عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری امریکہ اور یورپ کے کامیاب دورے کے بعد وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بلاول بھٹو نے بھارتی جارحیت کے خلاف نہ صرف مؤثر آواز بلند کی بلکہ دنیا کو بھارت کا مکروہ چہرہ بھی دکھایا۔ شازیہ مری نے کہا کہ ہمیں بلاول بھٹو کے استقبال کے ذریعے بھارت کو ایک مضبوط پیغام دینا چاہیے۔ ڈیفنس سوسائٹی میں شہری پر تشدد کیس میں 2 ملزمان کی درخواست ضمانت سندھ ہائی کورٹ نے منظور کر لی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں ڈیفنس کے علاقے میں شہری پر تشدد کے مقدمے کی سماعت ہوئی، جس میں ملزمان سلمان فاروقی اور اویس ہاشمی کی ضمانت کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا گیا۔ سرکاری وکیل نے عدالت میں ملزمان کی ضمانت پر رہائی کی حمایت کی، جس پر عدالت نے دونوں ملزمان کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ ملزمان فی کس 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروائیں گے۔ مچلکوں کی ادائیگی کے بعد ملزمان کو رہا کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا۔ ملیر سٹی پولیس نے گٹکا ماوے کے کارخانے پر چڑھائی کر کے گٹکا ماوے کے ڈیلر کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں ماوا اور دیگر سامان برآمد کر لیا ہے، جبکہ ملزم کا دوسرا ساتھی موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ نمائندہ 5 نیوز شہزاد چودھری اس وقت ملیر سٹی تھانے میں موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی شہزاد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ آج میں ملیر سٹی تھانے کے اندر موجود ہوں، جہاں پر ملیر سٹی پولیس نے گٹکے ماوے کے کارخانے کے اوپر ریڈ کیے، بھاری مقدار میں گٹکا ماوا برآمد کر لیا گیا ہے۔ جلال نامی شخص کا جو کہ کارخانہ تھا، ہمارے ساتھ موجود ہے، جس کو موقع واردات سے گرفتار کر لیا گیا۔ 3-4 دن سے یہاں پہ کام کر رہا تھا، کوئی اور گرفتاری نہیں ہے۔ جلال نامی شخص کا جو ہے یہ کارخانہ تھا، وہ بھی وہاں پہ موقع سے بھاگ چکے ہیں۔ ملیر سٹی پولیس کی ایک اچھی کارروائی تھی، بھاری مقدار میں تقریباً 51 کلو گٹکا ماوا یہاں سے برآمد کر لیا گیا۔ جی بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ میں سانحہ 12 مئی کے کیس میں ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت عالیہ نے درخواست گزار کے وکیل کو ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 12 مئی کے 2007 پرتشدد واقعات کے الزام میں گرفتار ملزم مرزا نصیب بیگ کی 4 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ملزم کے وکیل ایڈوکیٹ الیاس عوان نے عدالت کو بتایا کہ مرزا نصیب بیگ 12 مئی کے 5 مقدمات میں پہلے ہی بری ہو چکا ہے، جبکہ زیر سماعت 4 مقدمات میں بھی کوئی گواہ اس کے خلاف بیان نہیں دے سکا ہے۔ وکیل نے مزید کہا کہ جس کیس میں ملزم نے اعترافی بیان دیا تھا اس میں بھی وہ بری ہو چکا ہے۔ الیاس عوان ایڈوکیٹ کا یہ کہنا تھا کہ ملزم 7 سال سے جیل میں قید ہے، لیکن اب تک ٹرائل مکمل نہیں ہو سکا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ملزم 7 سال سے جیل میں ہے اور ٹرائل مکمل نہیں ہوا، اس بنیاد پر ضمانت کی درخواست متعلقہ ٹرائل کورٹ میں دائر کی جائے۔ عدالت نے وکیل کو ہدایت کی کہ وہ اس معاملے میں ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں۔ پولیس کے مطابق مرزا نصیب بیگ کے خلاف فیروز آباد، سچل اور ایئرپورٹ تھانوں میں مقدمات درج ہیں، جن میں ہنگامہ رائی، جلاؤ گراؤ اور
قتل جیسے سنگین الزامات شامل ہیں۔ کہ الیکٹرک کی خرابی کی وجہ سے کراچی کے مختلف علاقوں کو پانی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ شہر قائد میں پانی کا نیا بحران سر اٹھانے لگا ہے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر کے الیکٹرک کی جانب سے بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کے باعث 100 MG پمپ ہاؤس مکمل طور پر بند ہو گیا ہے، جس سے شہر کے مختلف علاقوں کو پانی کی فراہمی معطل ہو چکی ہے۔ بجلی کا بریک ڈاؤن گزشتہ شب 11 بجے 100 MG پمپ ہاؤس میں پیش آیا تھا، جس کے بعد سے 14 گھنٹے گزرنے کے باوجود کہ الیکٹرک کا فالٹ درست نہیں کیا جا سکا۔ ویلکم بیک۔ ترجمان سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے مقامی اخبار میں حقائق کے منافی خبر کی اشاعت پر سخت الفاظ میں تردید اور مذمت کی ہے، جبکہ اس سلسلے میں FIA سائبر کرائم، سندھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور کراچی پولیس چیف کو FIR اندراج کے لیے خطوط ارسال کر دیے ہیں۔ ترجمان SBCA نے کہا ہے کہ صحافت کی آڑ میں مذموم مقاصد بھتہ خوری کے لیے دھمکیاں دینے پر چیف ایڈیٹر زوار حسین شیخ کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف انہدامی مہم میں SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اتھارٹی کے افسران ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی سربراہی میں بھرپور قانونی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں حقائق کے منافی جھوٹی خبریں شائع کرنا، ادارے کی ساکھ سمیت افسران کی کردار کشی، بھتہ خوری کے ناجائز کاموں کے لیے دھمکی آمیز فون کالز میں ماہانہ 10 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ بلیک میلنگ ہے، جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، جبکہ اس حوالے سے آئندہ مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے جھوٹی خبروں سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور دیگر افسران کی کردار کشی کے خاتمے کے لیے سائبر کرائم سیل سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ بیان میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اطلاع سندھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو مذکورہ اخبار کے خبروں کے تراشے ارسال کر دیے گئے ہیں۔ اس ضمن میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتی ہے۔